نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے یہ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ کے معروف اشعار ہے، جو آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے اشعار کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: مصطفیٰ آمد پائے دفع مرض، مصطفیٰ آمد پائے دفع مرض، بحر ما از بحر حلے ہر غرض۔ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکالیف دور فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ اپنی اس دکھیاری امت کی تکالیف، ان سے حرج کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکالیف دور فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ مصطفیٰ آمد، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے۔ آمد یہ آمدن مصدر سے فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مصطفیٰ آمد، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے، یعنی آپ تشریف لائے۔ پائے دفع مرض، پائے دفع مرض، مرض کو دور فرمانے کے لیے۔ پائے کا معنی کے لیے، دفع کا معنی دور کرنا، مرض کا معنی مرض یا تکالیف یا مصائب یا آلام۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تکالیف کو دور فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ اپنی اس امت سے حرج کو، تکالیف کو، مصائب کو، آلام کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ بحر ما از بحر حلے ہر غرض، ہمارے لیے ہر غرض اور ہمارے ہر مقصد کو پورا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے لیے ہر غرض اور ہمارے ہر مقصد کو پورا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ بحر ما ہمارے لیے از بحر حلے ہر غرض، ہماری ہر غرض کو، ہر مقصد کو، ہر غرض کو حل فرمانے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ ہماری ہر غرض کو، ہمارے ہر مقصد کو، ہماری ہر چاہت کو، ہماری ہر تمنا کو آپ پورا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ بحر ما از بحر حلے ہر غرض، ہمارے لیے ہماری ہر غرض کو حل فرمانے کے لیے، اس کو پورا فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: گر تمی خواہی رسیدن تا خدا، پا منے بیروز راہ مصطفیٰ، پا منے بیروز راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، گر تمی خواہی رسیدن تا خدا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو خدا سے ملاقات کرے، خدا تک پہنچ جائے، اس بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، اس بارگاہ کا قرب حاصل کر لے۔ گر تمی خواہی، اگر تو چاہتا ہے، رسیدن پہنچنا، تا خدا، خدا کی بارگاہ تک، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا قرب پانا چاہتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ لکھتے ہیں پا منے بیروز راہ مصطفیٰ۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پاؤں باہر نہ نکال، یعنی آپ کے نقش قدم کو نہ چھوڑ۔ اگر تو اللہ تک رسائی چاہتا ہے، مولا کا قرب پانا چاہتا ہے، مولا کی رضا چاہتا ہے، تو پھر نقش مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر تو ہما وقت گامزن رہ تاکہ تو اللہ تک پہنچ جائے۔ گر تو می خواہی، توجہ سے یہ شعر سمجھ لے، گر تو می خواہی، گر کا معنی اگر، تو کا معنی تو، می خواہی چاہتا ہے، می خواہی، خواہی یہ خاص تر مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، خواہد، خواہند، خواہی، خاصتن سے خواہد مضارع آتا ہے تو اس کی گردان کرے خواہد، خواہند، خواہی، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اگر اس کے شروع میں می یا ہمی لگا دے مضارع کے شروع میں تو یہ فعل حال کا صیغہ بن جاتا ہے، تو یہاں یہ فعل حال کا صیغہ ہے۔ گر تو می خواہی، اگر تو چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ رسیدن، پہنچنا، رسیدن کا معنی پہنچنا، یہ مصدر ہے۔ کہاں پہنچنا؟ تا خدا، اللہ تک، مولا تک، اس پاک بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، یا اس پاک بارگاہ کا قرب چاہتا ہے، یا اس پاک بارگاہ کی رضا چاہتا ہے، یا اس پاک بارگاہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، تو آپ لکھتے ہیں پا منے، پاؤ نہ رکھ۔ نہادن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اور نہاد اس سے فعل مضارع آتا ہے۔ نہادن کا معنی رکھنا، نہاد اس سے فعل مضارع آتا ہے، اور نہ یہ فعل امر کا صیغہ بنے گا۔ اس سے نہ کا معنی ہوگا تو رکھ، اور شروع میں میم لگا دے تو یہ نہیں کا صیغہ بن جائے گا منے، منے کا معنی تو نہ رکھ۔ پا کا معنی پاؤں، پا منے، پاؤ نہ رکھ، بیروں باہر، زے راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے باہر، بیروں زے راہ مصطفیٰ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے پاؤ باہر نہ رکھ۔ مراد یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تو چل، آپ کے نقش قدم کو اختیار کر، آپ کے اسوہ حسنہ کو تو اختیار کر، آپ کی سیرت کو تو اپنا لے، تو یہی آپ کا راستہ ہے، یہی آپ کا نقش پا ہے۔ اس نقش پا پر رہے گا تو صراط مستقیم پر رہے گا، صراط مستقیم پر رہے گا تو مولا کا قرب پا لے گا، مولا کی رضا پا لے گا، مولا کی بارگاہ تک رسائی پا لے گا۔ آپ فرماتے ہیں پا منے بیروں زراہ مصطفیٰ، تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں باہر نہ رکھ۔ تو امید ہے کہ یہ سیکنڈ شعر بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے اور آخری شعر کی طرف۔ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں ہر کے راہ دل برے مولا گرفت، ہر کے راہ دل برے مولا گرفت، اے چلاسی ہر دو عالم راہ گرفت، اے چلاسی ہر دو عالم راہ گرفت۔ آپ لکھتے ہیں ہر کے راہ دل برے مولا گرفت، جس کسی نے محبوب خدا کا راستہ اختیار کیا، جس کسی نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا، اے چلاسی ہر دو عالم راہ گرفت، اے چلاسی اس نے دونوں جہاں حاصل کر لیے، اے چلاسی اس نے دونوں جہاں حاصل کر لیے، اس نے دونوں جہاں پا لی، اس نے دونوں جہاں کی دولت پا لی، اس نے دونوں جہاں کی دولت پا لی۔ ہر کے جس کسی نے، ہر کے راہ جس کسی، ہر کے جس کسی نے راہ، راہ کا معنی راستہ، راہ دل برے مولا، مولا کے دل بر، مولا کے محبوب یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کے راہ دل برے مولا، جس کسی نے مولا کے دل بر کا راستہ یعنی اللہ کے محبوب کا راستہ گرفت پکڑ لیا، تھام لیا، اختیار کر لیا۔ گرفتن مصدر ہے، گرفتن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، اور گرفت یہ اس سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، جس کسی نے تھام لیا، پکڑ لیا، اختیار کر لیا۔ ہر کے راہ دل برے مولا گرفت، جس کسی نے مولا کے محبوب کا یعنی اللہ کے محبوب، اللہ کے دل بر کا راستہ اختیار کر لیا، مراد کہ جس نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لیا، محبوب خدا کا راستہ اختیار کر لیا، اے چلاسی ہر دو عالم راہ گرفت، تو اے چلاسی اس نے دونوں جہانوں کی دولت پا لی، اس نے گویا دونوں جہاں حاصل کر لیے۔
اس نے دونوں جہاں کی کامیابی سمیٹ لی، اس نے دونوں جہاں فتح کر لیے، اس نے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر لی۔ تو نہایت ہی خوبصورت اشعار ہے، تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔